یہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے؟ شکریہ مالک. دیکھیے بٹی صاحب کی بات بھی میں نے سنی, رؤف کی بھی آپ نے بھی. دیکھیے مجھے یہ لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, یہ جو 2024 کا الیکشن جو 2023 نومبر میں ہونا تھا, یہ 2024 تک لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ پورا اسٹیج تو بنایا گیا تھا میاں نواز شریف کے لیے. یہ الیکشن کا وقت پہ نہ ہونا, الیکشن کو آگے لے جانا, میاں نواز شریف کا واپس آنا. میاں نواز شریف اس لیے تو واپس نہیں آئے تھے کہ شہباز وزیر اعظم بنائیں, وہ تو واپس پورا اسٹیج تو ان کے اپنے لیے بنایا گیا تھا, لیکن گراؤنڈ بہت مختلف تھا. جب وہ گراؤنڈ پہ اترے ہیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ گراؤنڈ پہ جو وہ سمجھ رہے تھے یہ 2000 نہیں ہے. جب وہ واپس آئے مشرف کے پیریڈ میں تو پی ایم ایل این کو نقصان نہیں ہوا تھا جو تھوڑا بہت ہوا تھا ریکا. اس وقت جو سیاسی مخالف تھا وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, اور اس وقت جو سیاسی مخالف تھا وہ ایک پارٹی کا, ایک ملک کا ایک مقبول لیڈر تھا. دو مخالفین کا جب انہیں سامنا کرنا پڑا, انہوں نے جو گراؤنڈ پہ آ کے دیکھا, اور یہ اس شوق سے وہ اب تک نہیں نکل پائے. یہ جو شوق تھا ان کے لیے 2024 کا 8 فروری کا الیکشن, یہ دراصل میاں نواز شریف کو میرے نقطۂ نظر سے شیٹرڈ کر گیا. اور اب وہ ریکور کیسے کریں؟ مطلب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لیں تو شہباز شریف کی حکومت جاتی ہے, ظاہر کمزور ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو, جیسے رؤف ابھی کہہ رہے تھے, وہ اپنے آپ کو ریلیونس کیسے بنائیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, جائیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ پارٹی کو ری آرگنائز کریں, پارٹی کو الیکشنز جو ہے ضمنی الیکشن میں کامیابی دلوانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. پارٹی کے سربراہ ہیں وہ, ان کا یہ کام ہے. ان کا وہ ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ کو کی موجودگی میں میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرنا, چلے وہ بھی آپ سمجھ میں آتی ہے. اصل ان کا کام کوئی بیانیہ اس وقت نہیں بنا سکتے. وہ اس وقت وہ کوئی بھی ایسا بیانیہ بنائیں گے اس کا سراسر نقصان شہباز شریف کو اور پی ایم ایل این کو ہوگا. تو اس وقت نواز شریف ایک ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو لا کھڑا کیا ہے انہوں نے کہ جہاں کم سے کم, کیونکہ وہ کیسے بنائیں گے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ کیا سلیکٹڈ بھی سلیکٹر ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یہ فیض آباد دھرنے کی کمیشن کی رپورٹ آپ دیکھ لیں, اور چیزیں دیکھ لیں, آپ کو پتا ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے کس طریقے سے مینج ہوا, کیسے ساری چیزیں ہوئیں. ایسے میں آپ کیسے کوئی چیز کر سکیں گے؟ اس وقت 2017 کو یاد کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر وہ یہ فیلرز کیوں بھیج رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ بات نہیں رکنی چاہیے, 2017 بھی کھولو؟ بہرحال وہ ہیں تو کانفلکٹنگ باتیں نا, کانفلکٹ والی ہی باتیں. اس لیے کہ وہ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں, وہ irrelevant ہو رہے ہیں. وہ جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, آپ ان کو دیکھیں تو ان کی میرے نقطۂ نظر سے کہ ہی از فرسٹریٹڈ. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو وزیر اعظم گئے ابھی, یہ سعودی عربیہ کا بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا. یہ سب کو پتا تھا اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, چیزیں پہلے طے ہوئی ہوتی ہیں. ان کو پتا بھی تھا کہ کراؤن پرنس سے بھی ملاقات ہوگی, اینڈ کراؤن پرنس ڈیفیکٹو بادشاہ ہی ہے نا وہاں کے, سب کچھ وہی کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب پاسپورٹ ملا تھا میاں صاحب کو, تو میاں صاحب نے پہلا کام کیا تھا, سعودی عربیہ گئے تھے اور وہاں سے پاکستان بھی نہیں آئے تھے, وہاں سے واپس چلے گئے تھے. اب یہ جو اتنا امپورٹنٹ دورہ ہے جس پہ ان کا بہت بڑا پولیٹیکل ریوائیول بھی ہو جاتا, اگر یہ ساتھ جاتے تو سب کو نظر آتا کہ جی ان کو اتنی امپورٹنس دی ہے پرائم منسٹر نے بھی, باقیوں نے بھی, کہ ان آفیشلی وہ لیڈ نہ بھی کر رہے ہوتے لیکن وہی محور ہوتے. کیا میاں صاحب آپ کے خیال میں خود یہ دورہ مس کرنا پسند کریں گے؟ مالک دیکھیے, یہ جو ان کے میاں صاحب کے کیمپ کے لوگ ہیں, ان کے بیانات کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا. یہ رانا ثناء اللہ ہو جائیں یا جاوید لطیف ہو جائیں یا طلال چودھری ہو جائیں, یہ جب آپ محسن نقوی, انوار الحق کاکڑ کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور جب یہ آپ ٹونٹنگ کہتے ہیں کہ محسن نقوی جہاں چاہے بن سکتے ہیں, تو یہ دراصل آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو اچھی میرے نقطۂ نظر سے میاں صاحب واز ٹولڈ. اسحاق ڈار کیوں نہیں بنے؟ وہ کہیں نہ کہیں اسحاق ڈار کو لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن فائنانس منسٹر کیوں نہیں بنے؟ تو میرا خیال ہے میاں صاحب کو میرے نقطۂ نظر سے بہت, شہباز شریف صاحب کو بھی دبے الفاظ میں, اور شاید میاں صاحب کو بھی یہ میسج دیا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں
ان کو پسند نہیں کیا جا رہا اس حلقے میں، اور شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں گئے، یا اکیلے بھی نہیں گئے، اکیلے بھی جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے، اور اس کے اثرات ہمیں لگ رہے ہیں. اور میرے خیال میں آئندہ بھی جو دورے ہوں گے مجھے لگتا نہیں کہ میاں نواز شریف ساتھ ہوں گے. مظہر انہوں نے آج ہوا یہ ہے، ویسے ایک چیز کا کریڈٹ دیں گے ہم پیپلز پارٹی کو، وہ اس سے ان ریلیٹڈ چیز ہے. مجھے پتہ یہ لگا کہ ایک آرڈیننس لایا جا رہا تھا کہ انکم ٹیکس کے ٹرائیبیونلز میں، اپیلنٹ ٹرائیبیونل میں چینجز وغیرہ کرنے کی، تاکہ جو جلدی فیصلے ہوں. کچھ تقریباً 2.7 تقریباً 3 ٹریلین کھرب روپے پھنسے ہوئے ہیں انہی لیولز میں، تو وہ نکل آئے، وچ از اے گڈ تھنگ، ہونا چاہیے. یہ نکالنے لگے تھے آرڈیننس، تو کہ زرداری صاحب نے ان کو پیغام بھجوایا کہ یار آپ لوگ ابھی لیجسلیشن شروع کر رہے ہیں تو آرڈیننس سے شروع نہ کریں، آپ جوائنٹ سیشن بلائیں اسی ہفتے، اس میں بل کے طور پہ لے آئیں، تو اس میں تو آ رہا ہے. لیکن جو اصل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کمیٹی سب سے پہلے فارم کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج انہوں نے پیپلز پارٹی کو کانٹیکٹ بھی کیا ہے، لا منسٹر صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے. وہ کیوں ہے؟ اسلام آباد میں جو ہم سن رہے ہیں بڑی عجیب سی بات سن رہے ہیں. ہم سن رہے ہیں کہ ایک پورا ایک ڈرافٹ بن رہا ہے جس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ فکس ٹینیور ہو 3 سال کی جج کی، چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے ججز کی بھی. پھر میرٹ ورسز سینیورٹی والا اصول لایا جا رہا ہے. یہ بھی ون آف دا پروپوزلز ہے کہ آپ ٹاپ 3 جو ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے سینئر ترین، ان میں سے ایک بندے کو چوز کر سکے گی گورنمنٹ یا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جیسے بھی ہوگا ایز دا چیف جسٹس. اسی طرح ہائی کورٹس کے اندر ٹاپ 5 جو ججز ہوں گے ان میں سے ایک بندہ یا 2 بندے ڈیپینڈنگ اس پروونس کی کتنی سیٹس ہیں سپریم کورٹ میں، وہاں پہ ایلیویٹ کر دیے جائیں گے، اور باقیوں میں سے کسی ایک کو جو موسٹ سوٹیبل ہوگا اس کو چیف جسٹس اس کورٹ کا بنایا جائے گا. یعنی کہ دونوں جگہ پہ کہا یہ جا رہا ہے سینیورٹی میرٹ نہیں ہوگا، میرٹ ہوگا. میرٹ کون ڈٹرمن کرے گا؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور یہ اس لیے جب وہ قادر ٹرسٹ والا ہوا تھا تو پرانا جو مقدمہ ہوا تھا جس میں سینیورٹی آیا تھا، تو وہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا. یہ چیز اب ڈیولپ ہو رہی ہے اور نمبرز کی گیم اس پہ بحث چل رہی ہے. اگر جوائنٹ سیشن بلا کے امینڈمنٹس کی جائیں تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ایسی چیز ہوتی بھی ہے، اس میں میرٹ بھی ہے، تو کم از کم چیف جسٹس، پریزنٹ چیف جسٹس کو کلیئر کر دینا چاہیے اس بات کو کہ اگر یہ ایسی چیز بنتی ہے تو مجھے نہ بنایا جائے. آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اگلے سیجے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ گیم چل رہی ہے، کوئی مانتا نہیں ہے، لیکن دس از ہاؤ تھنگز آر. اگر یہ ہوتا ہے، اور میری آج کسی 1-2 لوگوں سے، بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے بھی، پی ایم ایل این سے بھی، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی پی ایم ایل این کو بہت خوش ہیں ود دا کرنٹ ٹاپ چیف جسٹس صاحب، کیونکہ آبویسلی عمران خان کی زندگی پھنسی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی بڑی خوش ہے کیونکہ انہوں نے بھٹو صاحب والا کیس بھی کر دیا. سب کچھ سے ہر کوئی خوشی ہے. آپ کے خیال میں کتنی سیریس بات ہے؟ اور اگر یہ ہوئی اور یہی چیف جسٹس صاحب اگر ٹینر ملتا ہے، کیا کویشچن مارکس نہیں اٹھیں گے جوڈیشری پہ؟ دیکھیں مالک، ایک چیز یاد رکھیں، پچھلے 50 سال میں پاکستان کی سیاسی قیادت نے 2 غلط فیصلے کیے ہیں. ایک سلیکشن آف دی آرمی چیف، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کو لے کر آ رہے ہیں وہ ان کا ہم نوا بن جائے گا یا ان کی بات مانے گا. اور دوسری جوڈیشری کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب نے جوڈیشری کے حوالے سے ایک ڈیسیجن کیا تھا جو بعد میں ان کے ہی گلے پڑ گیا کہ جی فورن لائرز جو ہیں وہ کیسز میں نہیں آ پائیں گے. یہ خطرناک موو ہے، اور بدقسمتی سے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ یہ سوچتی نہیں ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے ایک جوڈیشل ریفارمز کی تو یہ فار آل ٹائم ٹو کم انٹل انلیس کوئی نئی پارلیمنٹ آ کے چیزوں کو تبدیل کر دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ جو ریفارمز کرنے جا رہے ہیں وہ کل آپ کے گلے نہیں پڑے گی. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ انہی کے گلے پڑتی ہیں یہ چیزیں ان کے. تو اگر ایسا کوئی موو ہے اور جوڈیشری کو آپ اس طریقے سے شیٹرڈ کر دیں کہ یا اپنی، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی ہے کہ اب ہم بینچ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا، اور پھر لائرز میں کیا لائرز اس کو کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے، تو غیر ضروری طور پہ ایک ایسا محاذ کھول لے گی یہ گورنمنٹ. آلریڈی بہت سے محاذوں میں پھنسی ہوئی ہے. ابھی جس طرح رؤوف بھی کہہ رہے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ فیض آباد دھرنے کمیشن کی رپورٹ جب سپریم کورٹ میں آئے گی
تو اس کا سب سے زیادہ نشانہ کون بنیں گے؟ یہ ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے یہ جو جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، یہ کیوں اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ بھائی آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ سلیکٹڈ نہیں ہیں. تو سلیکٹڈ آدمی کو سلیکٹڈ کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، سلیکٹر کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. ہم جب یہ کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ ہمارے ہی گلے چیزیں پڑتی ہیں. اور اگر آپ نے یہ 3 سال والی چیز کی تو یہ یقین جانے کہ یہ آگے چل کے انہی کے گلے پڑے گی، کیونکہ آج فائد عیسیٰ ہے. جیسے عمران خان کہتے تھے ہم نے اپنی پچھتاتے تھے چیف الیکشن کمشنر کو چن کے لگانے کا، اور آج انہی کے بارے میں وہ عمر ایوب کیا کہہ رہے تھے صاحب، وہ بھی سن لیں ایک سیکنڈ. ہاں دیکھ لینا آپ. سنیں ذرا کیا کہہ رہے تھے عمر ایوب. آج کل چیف الیکشن کمشنر ماشاءاللہ ریو ڈی جنیرو گئے ہوئے صاحب، آگے مزے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور ان کو کینیڈا میں ایمبیسڈرشپ جو ہے وہ ان کو پرومس کی گئی ہے، ان سے وعدہ کیا گیا حکومت کا کہ آپ پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کرائیں اور یہاں پہ گنتی پھر کرائیں، اور آپ کو ہم لوگ اس چیز سے نوازیں گے. عید سے پہلے بجلی بوم، بجلی کا مطلب انہوں نے بجلی مہنگی کر دی، تقریباً 4 روپے 96 پیسے پر یونٹ، اس سے پہلے مہنگی کی، اور مزید یہ جائے گی. میں نے آپ کو جی تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے. اب وہ پتہ نہیں جو بھی کرنے گئے میں اب کچھ ہوتا ہے وہ روٹین میں بھی کبھی اگر لگنا بھی تھا تو اب ان پر سوالیہ نشان اٹھ گئے. یہی